اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن العربی وہ کامل بزرگ اور علم تصوف میں وہ کمال ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، اور وہ ایک علمی شخصیت تھی۔ بہت کم لوگ ان کا حقیقی تعارف سے واقف ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے ان کا ایک حقیقی تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک علمی شخصیت تھی، اور آپ ان کے یہ اشعار سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے علم تصوف میں اور سلوک میں کتنا بڑا کمال اور کتنا بڑا مقام حاصل کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، خواہ کتنا نزول فرمائے خدا ہے، خواہ کتنا نزول فرمائے خدا ہے، بندہ خواہ کتنا عروج پالے بندہ ہے۔ ان کا ایک دوسرا شعر ہے، رب حق ہے بندہ حق ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ مکلف کون ہے۔ رب حق ہے بندہ حق ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا مکلف کون ہے۔ اگر تو کہے بندہ تو وہ مرنے والا ہے، اگر کہے خدا تو وہ کیوں کر مکلف ہے۔ آپ اس اشعار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بڑا مقام عنایت کیا تھا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا لقب حاصل ہوا تھا شیخ الاکبر کے نام سے۔ یہ مقام آج تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو شیخ ان کا جو تعارف ہے، شیخ الاکبر حضرت محی الدین محمد ابن علی العربی ابن محمد الطائی الحاتمی الاندلسی الدمشقی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ جو ان کا تعارف ہے، ایک مولانا محب اللہ الہ آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی کتاب کی انہوں نے شرح کی ہو، اس کے اندر یہ ان کا تعارف ہے۔ اس کتاب کا نام ہے افادات شیخ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی۔ تو شیخ الاکبر حضرت محی الدین محمد بن علی العربی ابن محمد الطائی الحاتمی الاندلسی الدمشقی رحمہ اللہ تعالی، رمضان المبارک 517 رمضان المبارک 560 ہجری کو اندلس یعنی اسپین کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے 22 ربیع الاخر 638 ہجری کو جمعہ کے دن دمشق میں وفات پائی۔ آپ کا مزار محلہ صالحہ میں قاسون پہاڑ کے قریب ہے، اور 15 واسطوں سے آپ کا سلسلہ سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ ابو السعود ابن شبلی، غوث العظم محی الدین جیلانی، شیخ ابو سعید مبارک ابن علی المخزومی، شیخ علی ابن احمد، شیخ محمد بن عبداللہ طرطوسی، شیخ عبد الواحد بن عبد العزیز تیمی، شیخ عبد العزیز بن حارث تیمی، شیخ محمد بن خلف الشبلی، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا سیدی سختی، سیدنا معروف قرحی، سیدنا داؤد طائی، سیدنا حبیب عجمی، سیدنا حسن بصری، حضرت علی المرتضی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا مختصر نسب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 واسطوں سے جا ملتا ہے۔ 8 برس کی عمر میں حدیث اور فقہ کی تعلیم کے خاطر اشبیلیہ گئے، اور 30 سال کی عمر میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے مصر، شام، حجاز، بغداد، موصل اور ایشیائے کوچک پہنچے۔ قونیہ میں اس دوران سلجوقی سلطنت تھی۔ اس وقت کے سلطان علاؤالدین کیقوباد تھے۔ انہوں نے ان کے لیے قونیہ میں ایک گھر تعمیر کرایا۔ سلجوقی سلطنت کا ایک قبیلہ تھا، کائی قبیلہ۔ کائی قبیلے میں ایک جنگجو تھا، ارطغرل بیگ۔ حضرت شیخ کی اس کی طرف کافی توجہات تھی۔ شیخ ابن عربی کے پاس ایک قمیص تھی جو حضرت خضر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی، جو احمد یسوی قونوی رحمہ اللہ سے ملی تھی، جو ارطغرل کو پہنائی تھی۔
پھر وہ ارطغرل کی نسل میں چلتی رہی اور اس کی خصوصیت یہ تھی جو جنگ میں پہنتا کامیابی ان کا قدم چومتی۔ اس قمیص کو سلطان محمد فاتح نے بھی قسطنطنیہ فتح کرنے کے وقت پہنا تھا۔ شیخ ابن عربی کونیا میں ایک عرصہ قیام کے بعد دوبارہ شام واپس آ گئے اور زندگی کے آخری ایام حضرت شیخ ابن عربی نے وہیں گزارے اور وہیں دمشق میں واصل بحق ہوئے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے ریاضت اور مجاہدوں میں انہماک کے ساتھ بہت سی تصانیف یادگار چھوڑی ہے۔ امام شعرانی نے الیواقد والجواہر میں ان کی تصانیف کی تعداد 400 بتلائی ہے۔ تصانیف یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی ان کی تعداد جو ہے 400 بتلائی ہے۔ مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے نفحات الانس میں 500 سے زائد لکھی ہے، جن میں فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، تفسیر صغیر، تفسیر کبیر، مواقع النجوم، مراتب الوجود، القول النفیس، کتاب المجالہ، نقش النصوص، تاج الرسائل، مجموع رسائل ابن عربی اور کتاب النقبہ بہت مشہور ہے۔ ان کتابوں میں فصوص الحکم خاص اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے فصوص الحکم کے اندر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے مجھے فصوص الحکم ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے مجھے عنایت فرمایا اور کہا کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے اس کو جاری کرو۔ اور سن ہجری 627 میں لوگوں کے نفع کے خاطر انہوں نے عام کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے فتوحات مکیہ۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کے سفر میں مکہ مکرمہ میں اس کتاب کی ابتدا کی تھی۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس کتاب کی یعنی فصوص الحکم جو کتاب ہے ان کی کافی مشہور یہ کتاب ہے، ان کی شرح بھی کی ہے۔ اس کتاب کا نام فصوص الحکم فی الحل خصوص الحکم، اس کتاب کا نام لکھا ہے۔ تو یہ بہت مشہور شخصیت ہے اور ان کو اللہ رب العزت نے بہت علم عطا فرمایا تھا اور صوفیاء کے نزدیک ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اہل تصوف کے نزدیک ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ انہوں نے ان کے زمانے میں بڑے بڑے جو مجاہدین تھے ان کے لیے دعائیں کی، ان کی طرف کافی ان کی توجہات رہتی تھی، خصوصاً ارطغرل جو اس کی کامیابی کے لیے وہ کافی مجاہدہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعائیں قبول فرما کر ارطغرل کو کافی کامیابی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے اور اشبیلیہ کے اندر ان کو حکومت نے ایک جو ہے عہدہ عطا کیا تھا کتابت کا، جو کچھ زمانے تک انہوں نے اس کو کیا، پھر ان کے اوپر بھاری بوجھ وہ سمجھنے لگے تو انہوں نے اس کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے دمشق ہجرت فرما لی تھی۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف ہے۔ شیخ ابن العربی کا جو علم و عمل میں حدیث اور فقہ میں علم لدنی پر اور علم تصوف پر وہ عبور انہوں نے حاصل کیا تھا، جہاں بہت کم لوگوں کو رسائی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔